الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في وعال الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شریعت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خصوصیت یہ ہے کہ دین مکمل بھی ہو چکا ہے اور دین تام اور کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی اطاعت ایمان کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اطاعت فرض ہے۔ دنیا کی بادشاہوں کی طرح نہیں کہ دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہے جب تک کہ عہدہ اور کرسی پر ہے، پوسٹ پر ہے تو اس کی چلتی ہے، بعد میں اس کو کوئی آج جو اس کے پیچھے گارڈ ہے پھر کیا ہے اسی کو جوتے اور چپل سے لوگ استقبال کرتے ہیں، وہی جو پولیس ایک وقت میں اس کی گارڈ بن کر کے رہتی ہے دوسرے وقت میں وہی پولیس اس کو ڈنڈا مارتی ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ایسی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی اطاعت فرض تھی، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی اطاعت ضروری ہے، ایمان کے لیے فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکومت ہے اور ہمیں ایسی شریعت ملی ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس محلے کے اندر بہت سارے آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کیس کر کے مقدمہ لڑکے کے آپس میں بالکل تعلقات خراب کر لیے، ان کے پیسے برباد ہو رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی بات فرمائیں کہ آپس میں صلح کریں، اور نعوذ باللہ ہم مسلمانوں کا کوئی آپسی جھگڑا کوئی آپسی نزاع ہو جائے تو ہم حکومت کے دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے مسئلے کو حل کریں۔ اس کے لیے آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی، اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، غور سے پہلے ترجمہ سمجھیے۔ فلا وربک، اللہ تعالیٰ پہلے قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اے نبی آپ کے رب کی، اتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑا، معاملہ اور نزاع ہو جائے
تو اس جھگڑے کا فیصلہ آپ سے کرائے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو، طلاق کا ہو، میراث کا ہو، یا کسی عہدے کا ہو، کرسی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ اپنے مسلمان تمام معاملات کا حل آپ سے کرائیں. اور یہ نہیں کہ صرف کیا ہے معاملے کے حل کرائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں، فیصلہ فرمانے کے بعد یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیے اس کے وجہ سے دل میں تکلیف محسوس ہو اور دل سے نفرت پیدا کرنے لگے اور دل سے ناراض ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کر دیا. ایسا نہیں. کیا یہاں تک کہ پہلے نمبر پر جتنے بھی اختلافات ہوں، لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، ان اختلاف کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں تو اس کے اوپر دل سے راضی ہو جائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں پھر کوئی دل میں تنگی کا لفظ استعمال ہوا، حرج کا لفظ، تنگی، کہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی کے فیصلے کو مانے. اس آیت کا شان نزول آپ درس قرآن ہوتا تھا، آپ بارہا سنتے تھے. شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آیت کیوں اتری، کب اتری. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھازاد بھائی زبیر ابن عوام اور ساڑو بھی ہوتے تھے. ان کا باغ تھا، ان کے کھیت پہلے آتا تھا اور دوسرے آدمی کا بعد میں آتا تھا. یہ پانی پٹانے اور پٹون کے بارے میں جھگڑا ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیے کہ ان کا کھیت پہلے پڑتا ہے، یہ پہلے کر لے، تم بعد میں کرو. اس پر وہ آدمی ناراض ہو گیا اور نعوذ باللہ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ نہیں کیے. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے کہ بتاؤ میں اگر صحیح فیصلہ اور حق فیصلہ نہیں کروں گا تو کائنات کے اندر کون صحیح فیصلہ کرے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے کہ پہلے اللہ کے نبی کی ذات کی قسم اٹھائے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی آپ کی ذات کی قسم وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ آپ سے فیصلہ کرائے، اور فیصلہ جو ہو جائے اس کے بعد دل میں تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو دل سے قبول کرے. جب تک کہ یہ صفت نہیں ہوگی وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جو علماء کرام ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اب لوگ نعوذ باللہ ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہے اور روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان سب کے مسائل تو ہیں شریعت میں، اور نعوذ باللہ میراث کے مسائل، ترکہ کے مسائل، اسی طریقے سے عہدے کا مسائل، کرسی کے مسائل اور جتنی چیزیں ہیں شریعت میں ان کا حل نہیں. نعوذ باللہ یہ جہالت ہے. تبیانا لکل شیء، تمام چیزوں کا بیان شریعت کے اندر موجود ہے. ابھی جو امارت شریعہ قائم ہے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا، تو مسلمان اپنے مقدمات اور اپنے لڑائی کو یہ حکومت کے پاس لے جانے کے بجائے اسلامی عدالت کے اندر لے جا کر کے فیصلہ کرائے تو اس سے انشاءاللہ اس کے ایمان کے اندر تقویت ہوگی. اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے کہتا ہے نعوذ باللہ میں اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں، اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ بہن بیٹی کو میراث دینا ہے ہی نہیں، تو انکار کی وجہ سے وہ آدمی اگرچہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، سب صاحب رہیں، لیکن قیامت کے دن وہ مسلمان بن کر کے نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ غیروں کے صف میں اٹھایا جائے گا. ایمان ہونے کے لیے تو تمام شریعت کا اقرار ضروری ہے،
لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے تمام شریعت کا انکار ضروری نہیں، بلکہ ایک شرعی حکم کا انکار کر دے تو یہی ایمان سے نکلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ کے تمام احکام کا انکار نہیں کیا تھا۔ دوسری آیت کریمہ بھی اتری تھی کہ ایک بشر منافق اندر سے کافر اوپر سے ایمان والا تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ بشر کہتا تھا کہ چلو ہم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ کعب ابن اشرف جو یہودی تھا اس کے پاس فیصلہ کرائیں، اور یہودی جو تھا وہ کہتا تھا نہیں، ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے، کیونکہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ڈر رہا تھا، اندر سے چونکہ منافق کافر تھا، اوپر صرف مسلمان تھا، اس لیے وہ کہتا تھا نہیں کعب بن اشرف سے فیصلہ کراؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیے۔ بشر نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، چلو حضرت عمر کے پاس کرائیں، کیونکہ اس کو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کے حق میں کیا ہے نرم ہیں اور غیروں کے حق میں سخت ہیں، حضرت عمر میرے بارے میں فیصلہ کرا دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کے دربار میں جب گئے تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اور اس بشر کا جھگڑا ہے، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، پھر بھی دوبارہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ہاں بشر یہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ فرمائے کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں اندر سے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے، تلوار لائے اور سیدھے اس منافق کی گردن اتار دیے اور فرمائے کہ جو آدمی اعلان کر دیے کہ جو آدمی اللہ اور رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہوگا۔ ہم لوگ ابھی گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، اگر یہ خلفائے راشدین کا دور ہوتا اور اپنے دبنگ ہونے کی وجہ سے، اپنی گنڈا گردی کی وجہ سے، اپنی وجاہت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی جتنی بھی خاندان اور بڑائی کی وجہ سے ایک کمزور کو ستا کر کے اس کی زمین کو ہڑپ کیا جاتا ہے اور سرکاری عدالت کے اندر رشوت دے کر کے ان کے حق کو چھینا جاتا ہے، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ان تمام لوگوں کی گردن سر سے جدا ہو جاتی۔ اور پھر اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ کی کیا ڈانٹ ہے، لا یؤمنون کے ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ اور رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو، بھلے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، مسلمانوں کے ووٹر لسٹ میں نام رہے، لیکن قیامت کے دن جب کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے، اس دن سب کے سب وہاں پر الگ ہو جائیں گے۔ یہاں تو نمازی، بے نمازی، شرابی، غیر شرابی، ایماندار، غیر ایماندار سب ایک ساتھ رہتے ہیں، چونکہ ایگزام ہال کے اندر جو محنت کیا نہیں کیا، تیز ذہین، بھوتھر، بدماش، سارے کے سارے ایگزام ایک ہال میں لکھتے ہیں، لیکن پرچہ کٹنے کے بعد ہر ایک کا ریزلٹ آگے الگ الگ آتا ہے۔ اسی طرح فیصلے کا دن، اس دن جب ہوگا تمام لوگوں کی، جب یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کا بھید کھول دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو دلوں کے اندر ہے اس کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، اس دن انسان پچھتائے گا کہ جس مال کی وجہ سے ہم نے مسلمانوں کا حق مارا تھا، آج یہ پڑا ہوا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مسلمانوں کی جو آپسی نزاع اور آپسی جھگڑے، جس کی بربادی ہے کہ ہم لوگ شریعت کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے، ایک تو یہاں پر بغیر
خرچ کے فیصلہ ہو جاتا ہے، جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، صحیح فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اور رسول اور قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اس کو مسلمان نہ مانے تو یاد رکھیے کہ یہ بڑی تباہی کی بات ہے۔ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اطاعت ضروری ہے، حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی ہی ضروری ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کی وجہ سے لڑتے ہیں، نعوذ باللہ ایک ایک انچ کی زمین کی وجہ سے لوگ ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان قتل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو خطبے کے اندر میں نے پڑھا، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، بٹوارا ہوا کہ یہ زمین 50 فٹ کی ہے، 25 فٹ دونوں بھائی کی، لیکن ایک بھائی کہتا نہیں میرا 26 فٹ ہے اور وہ کہتا ہے تمہارا 24 فٹ ہے۔ اس نے جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے کہ اگرچہ میرا حق 25 فٹ کا ہے لیکن 1 فٹ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنا حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے انا زعیم، میں گارنٹر ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کی وکالت کروں گا اور ٹھیکیداری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت کے کنارے کے اندر گھر دلواؤں گا۔ اب سوچئے کہ اگر 1 انچی 2 انچی 1 فٹ آدھا فٹ اگر ہم چھوڑ دیے، اگرچہ میری ہی زمین تھی، میں حق پر تھا، میں لڑنے کی اگر میں لڑائی کرتا تو کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن اس لیے کہ جھگڑا یہ کیا ہے، برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے المراء یذهب بنور العلم، کہ جھگڑا جو ہے علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے جھگڑا سے بچنا چاہیے۔ اور جھگڑا سے بچنے کے لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے بھی ہیں، کئی لوگ مقدمات لے کر کے آئے کہ اگرچہ اگلا آدمی کمزور ہے آپ سے، آپ اس سے لڑنے میں جیت جائیں گے، لیکن پھر بھی لڑائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ لڑائی کی وجہ سے برکت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے لڑائی سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صرف گارنٹی لے لے کہ مین روڈ کی 1 ایکڑ زمین دلوا دوں گا تو بڑی بڑی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول فرمایا جنت کی 1 کیل کی قیمت 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ ہے۔ اس جنت میں گھر دلانے کی اللہ کے رسول ذمہ داری لیتے ہیں اور گارنٹر بنتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں جنت میں گھر دلواؤں گا، جنت کے کنارے میں۔ اور مکمل حدیث وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہ جب آدمی کی دوستوں یار کی محفل لگتی ہے اور ہنسی کی محفل ہو تو سب چاہتا ہے کہ میں ایک سے ایک چٹکلا چھوڑوں اور ذرا محفل کو گرما دوں اور ہنسی مذاق کا ماحول چلے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ غلط بات بھی بولوں، جھوٹ بولوں تاکہ لوگ ہنسے اور میری بات کی تعریف ہو، ایسے وقت میں طبیعت جوش مارتی ہے جھوٹ بولنے کی، مذاق کے وقت میں، اور ہنسی کی مذاق کی محفل ہو، ایسے وقت میں طبیعت جوش مارتی ہے کہ میں بھی لوگوں کو ہنساؤں اور جھوٹ بولوں۔ لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ جو آدمی مذاق کے وقت میں جھوٹ کو چھوڑ دے، آپ کو یہاں پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، پہلے نمبر پر تو پیسہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، زمین چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنا عہدہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو دبنا پڑ رہا ہے، لیکن دوسرے نمبر میں اللہ کے رسول یہاں پر مفت میں یہ ثواب دے رہے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ کو مذاق کے طور پر بھی استعمال نہ کرے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔
وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ۔ اور آگے سنیے کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بات کرنے کا لب و لہجہ ٹھیک کر لے، ایسے آدمی کے بارے میں فرمائے کہ جس کے اخلاق درست ہو گئے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ میں گھر دلانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بھائی بہن کا، بیٹی کا جب میراث کا مسئلہ آتا ہے، لوگ میراث نہیں دیتے۔ اکثر گھروں میں یہ بھائیوں میں جو لڑائی، اکثر بہت سارے بھائی جو تیز ہوتے تھے پہلے اور چھوٹے بھائی جو بیوقوف تھے، ناسمجھ تھے، ان کا لوگ حصہ ہی اڑا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایسے آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے، آخرت تو چھوڑیے، دنیا کے اندر بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ یربی الصدقات ویمحق الربا، کہ اللہ صدقہ کرنے سے مال کو بڑھاتے ہیں، اور ربا، سود، یہاں تو لفظ سود کا استعمال ہوا، انٹیسٹ کا استعمال ہوا لفظ، لیکن انٹیسٹ کے ذیل میں اور سود کے ذیل میں جتنے بھی حرام چیزیں ہوں، چاہے لوٹری کی شکل میں ہو، غبن کی شکل میں ہو، ہڑپ کی شکل میں ہو، جتنی بھی حرام شکلیں ہیں، ڈنڈی مار کر کے ہو، گنڈا گردی کے اندر ہو، لوٹ گھسوٹ، جتنی بھی حرام شکلیں ہیں، ان تمام مالوں کے اندر اللہ کا فرمان ہے یمحق، ہم مٹا دیں گے، ایسے لوگوں کی نسلوں کو بھی مٹا دیں گے، ایسے گھرانے کے اندر برکت کو مٹا دیں گے، ایسے گھرانے کے اندر سکون کو مٹا دیں گے، ایسے گھرانے کے اندر جو انسان کی زندگی کے سکون جو ہوتا ہے، ان تمام سکون کو مٹا کر کے میں راکھ کر دوں گا۔ اگر تم کو جو زندگی صحیح سے گزارنی ہے، فَلَيُنْحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، صحیح زندگی اور خوشگوار زندگی ایمان اور عمل صالح پر میں تم کو دوں گا۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی بدماش تھا، دبنگ تھا، یہی عادت تھی لوگوں کا پیسہ لوٹنا، لوگوں سے غبن کرنا، گنڈا گردی کرنا۔ ایک مچھلی والا بیچارہ غریب تھا، اس کی گزر بسر یہی تھی کہ مچھلی روزانہ مارتا تھا اور بیچ کر کے اپنے بال بچوں کا خرچہ چلاتا تھا۔ ایک دن یہ گنڈا بدماش دیکھا کہ یہ مچھیرا مچھلی مار کر کے لے جا رہا، اس کو پسند آ گئی۔ اس نے کہا یہ مچھلی دو۔ اس نے کہا میری روزی روٹی ہے روزانہ کی، کیسے دوں؟ پیسے سے دوں گا۔ اس نے اس کو مارا اور زبردستی مچھلی کو چھین لیا۔ جیسی وہ مچھلی پکڑا کہ مچھلی نے اس کے انگوٹھے کے اندر ڈنک مارا، کاٹ لیا، اور اتنی زور سے کاٹا کہ وہ آدمی پریشان اور بہت زیادہ نڈھال ہو گیا۔ وہ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ چنانچہ وہ خوف کی وجہ سے کہ کہیں پورا ہاتھ نہ کاٹنا پڑ جائے، اس نے انگوٹھے کو کٹوا دیا۔ پھر بھی اس کی درد صحیح نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ہتھیلی تک کٹوانا پڑے گا، ہتھیلی تک کٹوا دیا۔ پھر بھی اس کی درد صحیح نہیں ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کہنی تک کٹوانی پڑے گی۔ چنانچہ کہنی تک کٹوا دیا، پھر بھی آرام نہیں ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا مونڈھے تک کٹوانا پڑے گا۔ چنانچہ مونڈھے تک کٹوایا اور اس کا درد صحیح نہیں ہوا تو اس نے بزرگوں، پھر آدمی ڈاکٹر سے جب ہار جاتا ہے تو علماء کرام سے اور بزرگوں سے رابطہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں مچھلی والے سے مچھلی زبردستی لوٹ لیا اور اس کو مارا بھی، اور اس کے بعد مچھلی مجھے کاٹی، اس کے بعد سے یہ تکلیف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے آدمی، تم نے جس کو ستایا ہے اگر تم پورے جسم کو بھی کاٹ ڈالو تو یاد رکھنا کہ اس تکلیف سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ تم اس مچھلی والے سے معاف نہ کرا لو۔
اگر تم مچھلی والے کے پاس شروع ہی میں جاتا تو تمہاری یہ تکلیف شاید اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر دیتے، لیکن تم مچھلی والے سے معافی مانگ نہ کر کے معافی کو نہیں مانگا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ تکلیف بڑھ گئی ہے۔ تو یہ معمولی نہ سمجھے کہ اگر آج ہم اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنے قوت کی وجہ سے، اپنے پہنچ کی وجہ سے کسی آدمی کو ستا کر کے اس کا حق مار دیتے ہیں، اور عدالت کے اندر ہماری پہنچ ہے، ایس پی ڈی ایس پی سے لگاؤ ہے، کاغذ بنوا کر کے زمین کو ہڑپنا اگر یہ کر لیں، جبکہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، شبرن کا لفظ آیا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی ایک بالش زمین ناحق دبائے، اس ساتوں زمین کو اس کے گلے میں توق اور ہار بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اگر 1 کنٹل کا بوجھ ہمارے گردن کے اندر لا دی جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور سوچئے کہ ایک بالش زمین پر ساتوں زمین کو ہار بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو کئی ایکڑ کسی کا ہڑپ لیتے ہیں، اور شہر میں زمین مہنگی ہو گئی، اس لیے لوگ کیا اپنے بھائی کو بے دخل کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ یہ نہایت قیامت کے دن بڑا خطرناک انجام ہوگا، پلسرات سے وہ آدمی گزر ہی نہیں پائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ پلسرات جو بڑا خطرناک راستہ ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تمام انسانوں کو اس پر گزرنا ہے، غیر ایمان والے تو اس پر گزر ہی نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ 7 چیک پوسٹ ہوگا۔ پہلے نمبر پر ایمان کی جانچ، کہ جو آدمی پلسرات پر چڑھے گا اور اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ فوراً ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کٹ کر کے سیدھے جہنم میں گر جائے گا۔ دونوں طرف جہنم، جہنم کے پیٹھ کے اوپر پلسرات ہے، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پہلے نمبر پر گر جائے گا۔ اور اگر ایمان ہے تو 1 پوسٹ پاس کیا، دوسرے نمبر پر نماز کی چیکنگ، اگر مسلمان ہو کر کے نماز پڑھتا تھا تو دوسرے منزل سے بھی گزر جائے گا، ورنہ دوسری منزل میں وہ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اگر وہ نمازی بھی تھا اور نماز صحیح سے پڑھتا تھا، لیکن نعوذ باللہ روزہ نہیں رکھتا تھا، 2 منزل پار کر کے تیسری منزل میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ آدمی کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اگر وہ ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن آگے چل کر کے 4تھے نمبر پر زکوٰۃ کی چیکنگ ہوگی۔ یہ معمولی نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کیا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کیا ہے وہ یہ کافروں، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ مسلمان کا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کی مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ پلسرات کے اوپر آپ کٹ کر کے گر جائیں گے اگر ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر اگر گڑبڑی ہے، 4تھے نمبر پر وہ زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے یا صحیح جگہ نہیں دیا تو بھی وہ آدمی کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اگر وہ ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی صحیح سے دیتا ہے، 5ویں نمبر پر حج اور عمرہ کی چیکنگ ہوگی۔ اب لوگ بے وقوفی کے اندر دیکھیے، ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے کے اندر 20-30 ہزار روپیہ میں حج ہو جاتا تھا، اور پہلے زمانے میں بہت سارے لوگ 30-40-50 ہزار روپیہ جمع کیے اور غفلت میں حج نہیں کیے۔ ایسے لوگوں پر حج فرض ہے، چاہے وہ زمین بیچ کر کے جائیں، بلکہ علماء نے تو یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جن لوگوں پر حج فرض تھا اور وہ بے وقوفی سے نہیں کر پائے، ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی حج کرانے کے لیے دے سکتے ہیں، تاکہ جس طرح قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ تو 5ویں نمبر پر حج اور عمرہ کی چیکنگ ہوگی۔
اگر حج اور عمرہ بھی اس کا صحیح نکل گیا تو 5ویں منزل سے بھی پاس ہو جائے گا۔ 6 نمبر پر وضو اور غسل کی چیکنگ۔ ہم لوگوں کی جو عادت ہو گئی نعوذ باللہ فیشن پرستی کی وجہ سے کہ اگر مرد اور عورت میاں بیوی ناپاک ہو جائیں تو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ فجر میں نہا کر کے فجر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کا ذہنی فیشن ہو چکا ہے، یہ آوارگی ہو چکی ہے۔ اور بہت سارے مسلمان عورتیں بھی میں نے دیکھا جو خاص کر کے لیڈیز دکان میں کام کرتی ہیں، وہ ناخن پالش لگاتی ہیں۔ جو مسلمان عورت ناخن پالش لگائے نہ اس کا وضو صحیح ہو سکتا ہے نہ غسل صحیح ہو سکتا ہے، وہ زندگی بھر ناپاک کی ناپاک ہی رہے گی، پاک ہو ہی نہیں سکتی اگر ایک مرتبہ ناپاک ہو گئی، کیونکہ وضو اور غسل کی صحت کے لیے شرط ہے کہ ناخن تک بھی پانی پہنچے۔ اگر ناخن تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ بن گئی تو ایسے لوگ ہمیشہ یہ کیا ہے ناپاک ہی رہیں گے۔ تو 6 منزل پر جو چیکنگ ہوگی وہ وضو اور غسل کی۔ اگر یہ 6 منزل سے 1 نمبر کا مسلمان، 1 نمبر کا نمازی، 1 نمبر کا روزے دار، 1 نمبر کا زکوٰۃ دینے والا، 1 نمبر کا حج عمرہ کرنے والا، 1 نمبر کے پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والا، وضو اور غسل کا اہتمام کرنے والا، لیکن آخری منزل جو آئے گی وہ حقوق العباد، کہ ہم کسی کا زمین لوٹے، ہم کسی کا پیسہ ہڑپ کیے، ہم چاہے وہ دینی ادارے کے پیسہ ہڑپ کریں، جس چیز کی بھی پیسہ کو ہڑپ کریں، یا کسی کی زمین پیسہ، یا بہت سارے لوگ قرض لے کر کے ادھار لے کر کے مر جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پھر یہ لکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ اسی 7ویں منزل کے اندر کٹ کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو لڑکا والا شادی کرتا ہے اور شادی کر کے بیٹے کے نام پر کیس لیتا ہے، وہ لوگ بھی اس جرم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو بہرحال جو لوگ حقوق العباد کے اندر گڑبڑی کیے 7ویں منزل کے اندر کٹ کر کے وہ جہنم میں گریں گے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال آیت کریمہ کا جو میں نے انتخاب کیا، اور آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ مسلمان جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اپنے تمام مسائل، لڑائی جھگڑے کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے، ان کی زندگی کے بعد صحابہ سے کرواتے تھے، اسلامی عدالت سے کرواتے تھے۔ ابھی اسلامی عدالت نہیں ہے، دارالافتاء ہے، دارالقضاء ہے، امارت شریعہ ہے، آپ کے عالم دین ہیں، ان سے مسائل کو حل کروائیے کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے میں کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا جو فرمان ہے فلا و ربی کا قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپسی اختلاف کا حل اور فیصلہ آپ سے کرائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل کے اندر تنگی اور ناراضگی بھی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اللہ کے حکم پر اور اللہ کے نبی کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جائیں، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا، ورنہ اس کے بغیر ایمان والے نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا کہ اس خاص کر کے اس محلے میں ہم تو نہیں جانتے کون کون ہے، اس لیے معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس بارے میں بیان کیجئے، شاید کیس اٹھا کر کے آپسی معاملہ ختم کریں، ورنہ پیسہ برباد جا رہا ہے۔ جو میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو کسی کتاب میں یہ قصہ پڑھا تھا کہ دو بلی مل کر کے روٹی چوری کی، اور 2 بلیوں میں جھگڑا ہوا۔ وہ بلی کہتی تھی تم زیادہ لے رہی ہو، وہ کہتی تھی تم زیادہ لے رہی ہو۔ دونوں نے بندر کے پاس فیصلہ کیا، یہ رکھا، بندر ترازو لے کر کے بیٹھا، ایک سے کم اور ایک سے زیادہ توڑتا تھا، جدھر زیادہ ہوتا تھا کھا جاتا تھا۔ جب بلیوں نے دیکھا کہ یہ تو سب روٹی کھا جا رہا ہے، تو بندر کو کہا کہ آپ فیصلہ نہ کیجئے، ہماری روٹی واپس کر دیجئے۔ بندر نے کہا چلو میں مزدوری میں ساری روٹی کھا لیتا ہوں۔
تو اسی طرح مسلمانوں کے پیسے یہ برباد ہو رہے ہیں امارت شریعہ اور جو اسلامی عدالت ہے اس کے مطابق اپنے تمام نزاعات اور اپنے تمام چیزوں کو. یہ کس نے کہا دیا کہ شریعت کے اندر تمام مسائل کا حل نہیں ہے؟ روزہ نماز تسبیح تلاوت کا ہی نام ہے. تمام چیزوں کا حل تبیانا لکل شیء، تمام چیزوں کا بیان ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء، میں تم کو روشن دین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لیالھا کنہارھا، اس شریعت کی رات ایسی چمکدار ہے جیسے کہ اس کا دن چمکدار ہے. سوچئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنی پڑتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر دور میں آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے بھی، وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے. حالانکہ وہ خود نبی تھے لیکن حضور کی پیروی کریں گے. اور ہم حضور کی امتی ہو کر کے، حضور کے کلمہ پڑھ کر کے، حضور کی غلامی کا اختیار کر کے پھر بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، یہ کتنا رونے کا مقام ہے. اس لیے میرے دوستو اب تک جو غلطی کوتاہی ہوئی، آپ تمام لوگ عہد کریں کہ ہمارا جو بھی، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپسی جھگڑے ہوں تو اللہ کے لیے اپنے حق کو برداشت کریں. یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ چلو یہاں 10,000 کا 5,000 کا 20,000 کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہم کو جنت دیں گے. یہ یقین جب رکھیں گے دل کے اندر تو برداشت کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام چیزوں میں تمام شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور خواہش نفس